الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد النبی الأمی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ سورہ بقرہ کی تیسری آیت ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کرتے ہیں اس پر جو ان سے پوشیدہ ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور پابندی کرتے ہیں نماز کی، ومما رزقناہم ینفقون، اور ان بعض چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں دیے ہیں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ پچھلی آیت میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان تھا اور قرآن کریم کی 3 صفات کا ذکر تھا، اور اس آیت میں اہل قرآن یعنی مسلمانوں کی 3 صفات مذکور ہیں۔ یا پچھلی آیت میں متقین کا ذکر تھا تو اس آیت میں متقین کی صفات کا ذکر ہے۔ ایک ربط اس کا یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ پچھلی آیت میں عظمت قرآن کا ذکر تھا تو اس آیت میں تاثیر قرآن کا ذکر ہے اہل قرآن پر، یعنی قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ اہل قرآن یعنی مسلمانوں میں یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس آیت میں اہل قرآن یعنی مسلمانوں کی 3 صفات کا ذکر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب میں پہلی صفت ہے ایمان، ویقیمون الصلاۃ میں دوسری صفت کا ذکر ہے اقامت الصلاۃ، اور ومما رزقناہم ینفقون میں تیسری صفت ہے انفاق۔ اس میں پہلی صفت یعنی ایمان کا تعلق ہے عقیدے سے، اور دوسری صفت یعنی اقامت الصلاۃ کا تعلق ہے بدنی اعمال سے، اور تیسری صفت کا تعلق ہے مالی اعمال سے، انفاق۔ یہاں ایک بات یہ کہ قرآن کریم اور احادیث میں مومنین کی تو بہت سی صفات مذکور ہیں، لیکن یہاں ان صفات میں سے صرف 3 ذکر کی گئی ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، اور ان 3 صفات کو ہی خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 صفات جو ہیں یہ باقی تمام صفات کے لیے بنیاد اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ مومن کی جتنی صفات ہیں اور خوبیاں ہیں تو ان کا تعلق یا تو عقیدے سے ہوتا ہے، یا بدنی اعمال سے ہوتا ہے، یا مالی اعمال سے ہوتا ہے۔ تو یہاں ان تینوں قسموں میں سے ایک بنیادی اور بڑی صفت ذکر کر دی گئی، اور اس سے باقی تمام صفات کی طرف اشارہ ہو گیا۔ تو یہ وجہ ہے ان 3 صفات کو ذکر کرنے کی اور 3 کو خاص کرنے کی۔ الذین یؤمنون، یہاں یؤمنون کا ذکر ہے تو یؤمنون ایمان سے ہے، اور قرآن کریم میں یہ مادہ 978 دفعہ استعمال ہوا ہے اور مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں شرعی معنی میں ہے، اور پھر اس میں بھی کہیں اجمالی ایمان کے لیے آتا ہے اور کہیں تفصیلی ایمان کے لیے۔ تو کل 978 دفعہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پھر لغت میں ایمان اعتماد کرنے اور بات ماننے کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کی وجہ سے یقینی طور سے مان لینا، اسے تصدیق بھی کہا جاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں رسول کی بات کو بغیر مشاہدے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے، یعنی رسول کی بات کو ماننا بغیر مشاہدے کے، صرف رسول پر اعتماد کی وجہ سے،
تو اسے کہتے ہیں ایمان شرعی اصطلاح میں۔ ایمان کی اپنی ایک لمبی بحث ہے، پھر اس کی تشریح میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، ہم یہاں وہ بحث ذکر نہیں کریں گے کیونکہ اس سے پھر ہمارا درس بہت طویل ہو جائے گا۔ البتہ ہم یہاں مختصر انداز میں وہ ایمان بیان کریں گے کہ جس کا شریعت ایک مکلف شخص سے مطالبہ کرتی ہے، دنیا میں بھی، اور جو ایمان اس کے لیے آخرت میں معتبر ہوتا ہے، تو وہ ایمان ہم یہاں پہ بیان کریں گے۔ تو وہ ایمان اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد رکھنا ہے، اور مطالبے کے وقت یعنی جب اس سے مطالبہ کیا جائے تو اس کا اقرار کرنا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ اس بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَهُوَ التَّصْدِيقُ بِمَا عُلِمَ مَجِيءُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِهِ ضَرُورَةً تَفْصِيلًا فِيمَا عُلِمَ تَفْصِيلًا وَإِجْمَالًا فِيمَا عُلِمَ إِجْمَالًا۔ یہ ایک لمبی اور تفصیلی عبارت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں ان احکامات کی تصدیق کو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو معلوم ہے ضرورتاً قطعاً، اور اس میں جو احکام تفصیلی طور پر معلوم ہیں ان پر تفصیلی طور پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اور جو اجمالاً معلوم ہے تو ان کی اجمالی تصدیق کرنا، تو اسے کہتے ہیں ایمان۔ پھر اس میں اقرار ضروری ہے یا نہیں، تو اس بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ طلب کے وقت اقرار یہ بھی ضروری ہے، یعنی ایمان کے لیے اس کا عمومی اقرار ضروری نہیں ہے اس عقیدے کا، البتہ جب مطالبہ کیا جائے کسی سے تو اس وقت اس کا اقرار کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ جو کچھ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان کا اقرار کرنا، جو چیزیں اجمالی طور پر ثابت ہیں ان کا اجمالی طور پر عقیدہ رکھنا، اور جو تفصیلی ثابت ہیں تو ان کا تفصیلی طور پر عقیدہ رکھنا۔ یؤمنون بالغیب، یہاں پہ غیب کا لفظ ہے۔ یہ اصطلاح بھی قرآن کریم میں کثرت سے استعمال کی جانے والی اصطلاح ہے۔ ایک بات یہاں پہ میں ذکر کروں کہ یہ ہمارا قرآن کی ابتدائی آیتوں کا درس چل رہا ہے، اس لیے یہاں بعض اصطلاح کی تشریح ضروری ہے، جیسے ایمان، غیب، صلاۃ، اور اس طرح اور دوسری اصطلاحات جو ابھی آ رہی ہیں یا کچھ گزر گئی ہیں، تو ان اصطلاحات کی تشریح ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا درس قدر سست رفتاری سے جاری ہے۔ اس کے بعد آئندہ دروس میں رفتہ رفتہ ہماری رفتار میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اس میں پھر آیتوں کی مقدار بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ وہاں پھر ہم ان اصطلاحات کا صرف معنی بیان کریں گے۔ البتہ شروع میں جو اصطلاحات قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں اور مشہور اصطلاحات ہیں تو اس کی کچھ تفصیل ہم کرتے رہیں گے۔ تو یہ لفظ ہے غیب، تو یہ لفظ قرآن کریم میں 48 دفعہ آیا ہے۔ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان سے پوشیدہ ہوتی ہیں، جیسے اللہ عز و جل، فرشتے، جنت و دوزخ وغیرہ، تو یہ چیزیں انسان سے پوشیدہ ہیں، تو اسے کہتے ہیں غیب۔ مغیبات بھی اسے کہتے ہیں۔ تو غیب کا لفظ قرآن کریم میں بہت سے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، غیب وحی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، اعندہ علم الغیب فہو یرا وما هو علی الغیب بضنین، تو یہاں پہ ان آیتوں میں وحی کے معنی میں استعمال ہوا ہے غیب۔ دوسرے نمبر پر غیب حقیقی کے معنی میں، یعنی غیب حقیقی کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں کہ جن کے علم کا کوئی ذریعہ نہ ہو، نہ وہ حواس سے معلوم ہو سکتی ہوں، نہ عقل سے معلوم ہو سکتی ہوں، اور نہ وحی کے ذریعے وہ بتائی گئی ہوں، تو اسے غیب حقیقی کہا جاتا ہے، اور یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سورۃ النمل 65 نمبر آیت میں یہی مراد ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، تو یہ دوسرا معنی غیب کا، غیب حقیقی
تیسرے نمبر پر ہے غیب اضافی، وہ چیزیں جن کے علم کے لیے کوئی سبب موجود ہو اور اس سبب کے استعمال سے پہلے وہ چیز غائب ہو، مجہول ہو، لیکن اس کے استعمال کے بعد اس کا علم حاصل ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں غیب اضافی، یعنی کسی سبب کے ذریعے اس کا علم حاصل ہو۔ پھر یہ اسباب جو ہیں حواس بھی ہو سکتے ہیں، عقل بھی ہو سکتی ہے اور وحی بھی ہو سکتی ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ یوسف میں غیب کی یہی قسم مراد ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی ان کا علم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، غیب کی باتیں تھیں، لیکن پھر وحی کے ذریعے رسول اللہ کو یہ باتیں بیان کی گئیں، تو ان کا علم پھر ایک سبب کے ذریعے یعنی وحی کے ذریعے حاصل ہوا۔ تو بہرحال یہ تیسرا معنی غیب کا۔ چوتھے نمبر پر بے دلیل بات کو بھی قرآن کریم میں غیب کہا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ الکہف میں ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، تو یہاں پر غیب جو ہے وہ بے دلیل بات کو کہا گیا۔ اسی طرح وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سورۃ السبا۔ پانچویں نمبر پر غیر موجودگی کے معنی میں ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ سورہ یوسف 52 نمبر۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ سورہ یوسف 81۔ تو یہ وہ معنی ہیں کہ قرآن کریم میں غیب ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ بہرحال اس آیت میں یعنی الذین یؤمنون بالغیب میں، یہاں اس آیت میں پہلا یا تیسرا معنی مراد ہے، یعنی وحی یا وہ علم جو کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد حاصل ہو، تو یہاں ان دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ، ابن کثیر اور بیضاوی رحمہم اللہ اور بہت سے دوسرے مفسرین سے مذکور ہے کہ یہاں غیب سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، ملائک، کتابیں، انبیاء، آخرت، جنت و جہنم، اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور موت کے بعد کی زندگی، تو یہ غیب سے مراد ہیں۔ ان سب کا تعلق تیسرے معنی کے ساتھ ہے، یعنی وہ چیزیں جن کا علم سبب اختیار کرنے کے بعد حاصل ہو، وہی کے ذریعے ان کا علم حاصل ہوا ہے، تو یہ ہیں غیب اضافی۔ یہاں یؤمنون بالغیب کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو پوشیدہ ہیں، جو کہ ہم نے ترجمے میں بیان کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب کی حالت میں بھی، یعنی جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ منافق کی طرح نہیں ہوتے کہ جو لوگوں کے سامنے ایمان کا دکھلاوا کرتا ہے، خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، لیکن جب اکیلے میں ہوتا ہے تو پھر اسلام سے باہر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دوسرا معنی ہے یؤمنون بالغیب کا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ دوسری صفت ہے، اور ایمان کے بعد یہ اعمال کا ذکر ہے۔ یہ طریقہ قرآن کریم میں بہت سی جگہ ہے کہ ایمان پر عمل کو عطف کیا جاتا ہے، یعنی پہلے ایمان کی بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اعمال کی۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، تو ایمان کے بعد اعمال کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے۔ یقیمون، یقیمون اقامت سے ہے، اقام یقیم اقامتاً، جس کا لغوی معنی ہے کھڑا کرنا، قیام۔ یہاں اقامت الصلاح کا ذکر ہے، یعنی نماز قائم کرنا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اوقات، اس کے ارکان، شرائط، سنن اور مستحبات، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام نماز مکروہ ہیں ان سے بچنا۔ تو شرعی صلاۃ کا یہی معنی ہے، یعنی نماز کے تمام ارکان، شرائط، سنن و مستحبات، ان سب کا خیال رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب صلاۃ مدح کے لیے یعنی تعریف کے لیے ذکر کی جاتی ہے قرآن کریم میں، تو اس وقت صلاۃ کے ساتھ اقامت کا لفظ بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور جب ذم کے لیے یعنی برائی کے لیے ذکر کی جاتی ہے، برائی کی جگہ پر، تو صرف صلاۃ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ تو یہاں پر ذم کی جگہ پر یعنی برائی کے مقام پر ذکر کی گئی، تو یہاں پہ صرف مصلین صلاۃ ذکر کی گئی اور اقامت اس کے ساتھ ذکر نہیں کی گئی۔ صلاۃ کے بہت سے فوائد ہیں۔ قرآن کریم میں صلاۃ کے یعنی نماز کے 11 فائدے مذکور ہیں۔ نمبر 1 تقوی، جیسے کہ اس آیت میں ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یعنی متقین کی صفات میں ذکر کی گئی ہے۔ تو تقوی یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ اجر عظیم، یعنی نماز کے ذریعے اجر عظیم ملتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ تیسرا فائدہ صلاۃ کا، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خاص معیت حاصل ہوتی ہے۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، سورۃ المائدہ 12 نمبر۔ چوتھا فائدہ صلاۃ کا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دوستی کا حقدار بن جاتا ہے اس کے ذریعے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، سورۃ المائدہ 55۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انسان مصلحین میں شامل ہو جاتا ہے، صاحب اصلاح ہو جاتا ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اعراف 170۔ نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مغفرت اور درجات کی بلندی کی بشارتیں سناتے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، سورۃ الانفال 4 نمبر۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جان و مال کی حفاظت اس کو ملتی ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، سورۃ التوبہ 5 نمبر۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ نمازی کو اخوت دینی حاصل ہوتی ہے، یعنی مسلمان اسے اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، سورۃ التوبہ 11 نمبر۔ نواں فائدہ یہ ہے نماز کا کہ نمازی کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، سورہ ہود 114۔ 10واں فائدہ نماز کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، سورۃ النور 56 نمبر۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ نماز فحاشی کے کاموں سے اور منکرات سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورۃ العنکبوت 45 نمبر۔ اور نماز کا 12واں فائدہ یہ ہے کہ یہ ذکر الہی ہے، سراسر اللہ تعالیٰ کا اس میں ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، سورۃ طٰہٰ 14 نمبر۔ بہرحال یہ 12 فوائد نماز کے۔ پھر صلاۃ لغت میں دعا کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں یہ 8 معنوں میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، صلاۃ کا لفظ۔ نمبر 1 دعا کے معنی میں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، سورۃ التوبہ 103 نمبر۔ دوسرے نمبر میں نماز جنازہ، صلاۃ الجنازہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، سورۃ التوبہ 84 نمبر۔ دین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، سورہ ہود 87 نمبر آیت۔
ذکر اور تسبیح کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سورۃ النور 41 نمبر۔ درود کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورۃ الاحزاب 56۔ بلندی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، انزال الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کے معنی میں استعمال ہوا ہے، هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، سورۃ الاحزاب۔ 8ویں نمبر پر صلاۃ خاص عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی نماز کے لیے، اور یہ بہت سی آیت میں استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں بھی یہی معنی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ۔ پھر یہاں پہ اقامت الصلاۃ کا ذکر ہے، تو اقامت الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد نماز کا اہتمام ہے، اور اس کا اپنا ایک وسیع مفہوم ہے جس میں مختلف امور شامل ہیں۔ مثلا نماز کو اس کے فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا، سنن و مستحبات کے ساتھ، اور اس کے مکروہات اور مفسدات جو ہیں، نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں، ان سے بچنا۔ دوسرے نمبر پر نماز کی پابندی کرنا، تو یہ بھی اقامت الصلاۃ میں داخل ہے۔ باجماعت نماز کو ادا کرنا، یہ بھی اقامت الصلاۃ میں داخل ہے۔ مسجد میں ادا کرنا فرائض، یہ بھی اقامت میں داخل ہے۔ اسی طرح جماعت میں صف سیدھی بنانا، حدیث میں آتا ہے ان تصفیۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، یعنی صف سیدھی کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، اقامت الصلاۃ ہے۔ تو اقامت الصلاۃ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ صف سیدھی بنانا۔ پھر معاشرے میں اجتماعی طور پر اس کا نظام قائم کرنا، تو یہ اسے کہتے ہیں اقامت الصلاۃ، نماز کا قیام۔ بہرحال یہ دوسری صفت ہوئی اہل قرآن کی، یقیمون الصلاۃ۔ تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ عبادت بدنیہ کے بعد عبادت مالیہ کا ذکر ہے۔ یقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، یہ عبادت بدنیہ تھی۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، یہ عبادت مالیہ کا ذکر ہے، اور اس سے تمام عبادت مالیہ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس میں مما جو ہے، مما رزقناہم میں مما، یہ اصل میں من ما تھا، من اور ما۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ نون پھر میم میں مدغم ہو گیا، دونوں مل گئے تو مما بن گیا، اور من یہاں تبعیض کے لیے ہے۔ من کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تو یہاں جو ہے یہ تبعیض کے لیے، بعضیت کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بعض مال سے خرچ کرتے ہیں، پورا مال نہیں بلکہ بعض مال خرچ کرتے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان پورا مال خرچ کرنے کا مکلف نہیں، بلکہ اس پر اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کرنا فرض ہے۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان اپنے مال کا مالک بن سکتا ہے، اور اسے اس کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں فرمایا مما رزقناہم، کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے بعض خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض حصہ، کچھ حصہ وہ خرچ کریں گے، پورا مال خرچ کرنا کہ وہ مکلف نہیں ہے۔ اور جو فرمایا رزقناہم، کہ ہم نے ان کو دیا ہے، تو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی مالک بنایا ہے، تو وہ مالک بھی بن سکتے ہیں اور اس میں اختیار بھی رکھتے ہیں، ینفقون، کہ اپنے اختیار سے پھر خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں نیشنلزم کے نظریے پر رد ہے کہ اس کے مطابق انسان اپنے مال کا مالک نہیں بن سکتا، بلکہ اس نظام میں ہر چیز حکومت کی ہوتی ہے، اور حکومت ہی عوام کے تمام مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کرتی ہے۔ تو نیشنلزم کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال کا مالک نہیں ہو سکتا، بلکہ مالک ہوتی ہے حکومت، اور وہی پھر اپنے اختیار سے خرچ کرتی ہے۔ تو اس آیت میں اس باطل نظریے پر بھی رد ہے۔ اسی طرح
اس آیت میں کیپٹلزم پر بھی رد ہے، سرمایہ دارانہ نظام پر۔ اس نظام میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق انسان کو اپنے مال کا مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے۔ مال کمانے اور خرچ کرنے میں اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ وہ جس طرح چاہے کمائے اور جس طرح چاہے خرچ کرے، چاہے کسی کو دے یا نہ دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، نہ کمانے میں نہ خرچ کرنے میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اس نظام میں انسان کے مال میں مذہب کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ مذہب اس پر کوئی پابندی لگائے کہ کس طرح کمانا ہے یا کس طرح نہیں کمانا، کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں نہیں خرچ کرنا۔ تو کیپٹلزم میں مذہب کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس آیت میں ان دونوں نظریات پر رد ہے، ان دونوں نظاموں پر رد ہے، اور ان دونوں نظریات اور نظاموں کے مابین صراط مستقیم اور اسلام کا معتدل نظریہ ہے اور نظام ہے کہ انسان اپنے مال کا مالک بن بھی سکتا ہے اور اسے اپنے مال کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح چاہے خرچ کرے، لیکن اس میں اسلام کی طرف سے اسے پھر کمانے میں اور خرچ کرنے میں کچھ اصول بھی دیے جاتے ہیں، کچھ قواعد دیے جاتے ہیں کہ کس طرح کمانا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے۔ اس کے لیے مال کمانے کا ہر راستہ جائز نہیں ہوتا، بلکہ بعض حرام رستوں سے مال کمانے پر پابندی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہر جگہ خرچ کرنے پر ہی پابندی ہوتی ہے، صرف جائز کاموں میں خرچ کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے، اسلام میں انسان کو اپنے پورے مال کا اختیار حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مال میں غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے، ضرورت مندوں کا، رشتہ داروں کا، ان کا بھی حق ہوتا ہے، اور یہ حق دینا اس پر لازم ہوتا ہے۔ تو یہ سوشلزم اور کیپٹلزم، یہ دونوں نظام اور ان کے نظریات باطل نظریات ہیں، اور یہ پوری انسانیت کے لیے مہلک و خطرناک یہ دونوں نظام ہیں، اور تاریخ نے دیکھا بھی ہے کہ ان نظاموں نے دنیا کو تباہی، ظلم اور جنگوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اور دنیا کا جتنا جو امن ہے صرف اور صرف اسلام اور اس کے نظام میں ہے۔ بہرحال اس آیت میں ان دونوں نظریات پر رد ہے۔ پھر ایک نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں اگرچہ تو مال خرچ کرنا مراد ہے، لیکن اگر ما کے عموم کا اعتبار کیا جائے، مما میں ما جو ہے، ما عموم کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے عموم کا اعتبار کیا جائے تو اس سے جان و مال اور علم بھی مراد دیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جان خرچ کرنا یہ جہاد ہے، علم خرچ کرنا یہ دعوت اللہ ہے، اور مال خرچ کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو ما کے عموم کو دیکھا جائے تو یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے ہے رزقناہم، رزق کا مادہ۔ تو قرآن کریم میں یہ بھی ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، رزق، اور 122 دفعہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ لغت میں رزق حصے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں ہر اس چیز کو مال کہا جاتا ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ پھر اس میں مال و اولاد، غلام، میوے، حیوانات اور لباس اور دیگر چیزیں یہ سب شامل ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ عبادت مالیہ کا ذکر ہے۔ عبادت مالیہ قرآن کریم میں مختلف الفاظ سے استعمال ہوئی ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، اقراض، انفاق، یہ الفاظ یہ عبادت مالیہ کے لیے قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے اور مشہور لفظ ہے، اصطلاح ہے، وہ ہے انفاق۔ یہ بہت کثرت سے استعمال ہوئی ہے، 75 دفعہ انفاق کا ذکر ہے، اور 9 طریقوں سے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی میں، مستحب انفاق کے معنی میں، قتال فی سبیل اللہ میں انفاق، طالب علموں پر انفاق، انفاق فی سبیل اللہ، پھر انفاق فی سبیل اللہ میں طالب علموں پر یعنی علم میں خرچ کرنا، حاجیوں پر، مسافروں پر خرچ کرنا، تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے۔ ایک صورت رشتہ داروں پر، محتاجوں پر انفاق، اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں پر انفاق، عمومی انفاق، اور
ایک طریقہ خلاف شرع اور دین حق کے خلاف انفاق، تو قرآن کریم میں انفاق کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی دین کے خلاف انفاق جو کہ کافر و مشرک کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں یہ مختلف طریقے استعمال ہوئے ہیں عبادت مالیہ کے ذکر کے، اور قرآن کریم میں انفاق کے پھر بہت سے فوائد بھی مذکور ہیں۔ ان فوائد کو مفسرین نے جمع کیا ہے اور تفاسیر میں لکھا ہے، لیکن ہم یہاں پہ طوالت کی وجہ سے ان کو ذکر نہیں کر رہے۔ پھر یہاں پر ایک نکتہ رزقناہم کے بارے میں۔ رزقناہم میں اللہ عز و جل نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور یہ قرآن کریم میں بہت سی جگہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال و جواب مفسرین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو واحد ہیں، ایک ہیں، تو پھر یہاں پہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اس کے مختلف جوابات پھر مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ ایک جواب یہ ذکر کیا ہے کہ رزق کی پیداوار اور تقسیم کے نظام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتے بھی شامل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود سے فرشتوں کو بھی ان کاموں پہ مقرر کیا ہوا ہے، مختلف ڈیوٹیاں ان کے ذمے لگائی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ استعمال کیا رزقناہم۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بہرحال یہ سورہ بقرہ کی تیسری آیت، اور اس میں اہل قرآن اور متقین کی 3 صفات کا ذکر ہوا: ایمان، اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ ایک کا تعلق عقیدے سے، دوسری صفت کا تعلق عبادت بدنیہ سے، اور تیسری کا تعلق عبادت مالیہ سے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔